وہ صرف ہنسی تھی، ماں کی گود میں پلنے والی، باپ کے ہاتھوں میں کھیلنے والی، اور پھر ایک دن اسی باپ نے انہی ہاتھوں سے اسے مار ڈالا کیونکہ وہ غیرت مند تھا۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ غیرت کے نام پہ کیا جانے والا قتل صرف ایک قتل ہوتا ہے یا اس کے ساتھ پوری انسانیت کو دفن کر دیا جاتا ہے؟ غیرت بظاہر ایک چھوٹا سا لفظ ہے، لیکن اس کے اثرات بڑے اور خطرناک ہیں۔ غیرت کو ہم نے مردانگی کا مترادف بنا دیا، مگر اصل میں یہ غیرت نہیں، غیرت کے نام کے پیچھے چھپی انا، جہالت اور میل ڈومیننس کا وحشتانہ روپ ہے۔ قرآن ہمیں غیرت کا مطلب سکھاتا ہے، سمجھاتا ہے، لیکن ہم نے اس کی تفسیر اپنے قبائلی روایات سے کر دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے، اور کسی جان کو ناحق قتل نہ کرو کیونکہ اسے اللہ نے حرام قرار دیا ہے۔ تو یہ ناحق قتل غیرت کے نام پہ کیسے حلال ہو گیا؟ بلوچستان کے ایک دور دراز گاؤں کی ایک لڑکی تھی، نازو، پڑھتی تھی، اسکول جاتی تھی، کتابوں کی شوقین تھی۔ ایک دن اس کا بھائی اسے کسی سے موبائل پر بات کرتے دیکھ لیتا ہے۔ بات کیا تھی؟ شاید ٹیچر سے ہوم ورک مانگ رہی تھی، لیکن بھائی تو سمجھا عزت گئی، اور اس رات نازو کی لاش کمرے سے ملی۔ ماں کی چیخوں نے آسمان چیر دیا، لیکن زمین پر رہنے والے خاموش رہے۔ نازو کا کیس بند، قاتل آزاد، اور بھائی کو عزت بچانے والا کہا جانے لگا۔ ہم سب ایسے ہر جرم میں برابر کے شریک ہیں۔ جب ہم ایسے مجرم کو غیرت مند باپ اور غیرت مند بھائی پکارنا شروع کر دیں تو اصل میں ہم اس قتل کو جواز دے رہے ہوتے ہیں، ہم مجرم کی پشت پناہی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو سمجھ جائیے کہ اگر ایسے واقعے پہ کوئی بولے کہ بھائی ماں باپ مجبور ہو گئے ہوں گے، یہ لڑکی کا ہی قصور ہوگا، تو اس کے اس جملے میں خنجر چھپا ہے۔ غیرت کے نام پر کیے جانے والا قتل یہ صرف ایک جسم کو مٹی میں دفنانا نہیں ہوتا، یہ اس لڑکی کے خوابوں کا قتل ہوتا ہے جو اس نے چپکے دیکھے ہوں گے، اپنی دوستوں سے بانٹے ہوں گے، اپنے کمرے کی دیواروں اور اپنی کتابوں میں لکھے ہوں گے۔ یہ اس لڑکی کی ان مسکراہٹوں کا قتل ہوتا ہے جو اس نے کبھی یہ سوچ کر واپس لانی تھی کہ اب میں اپنی مرضی سے جیوں گی۔ اور سب سے بڑھ کر یہ ایک انسان ہونے کے حق کا قتل ہوتا ہے۔ خاموشی بھی ایک جرم ہے، اور ہم میں سے ہر وہ شخص جو ایسے واقعات، ایسے قتل پہ خاموش رہے، تماشا دیکھے اور باتیں بنائے، وہ بھی اس خون میں رنگا ہوا ہے۔ ایک اور کہانی، پنجاب کی رہائشی عائشہ یونیورسٹی کی اسٹوڈنٹ تھی۔ گھر والوں نے زبردستی رشتہ طے کر دیا، نکاح بھی کر دیا۔ عائشہ گھر سے بھاگ گئی، کورٹ پہنچی، کورٹ نے نکاح بھی منسوخ کر دیا۔ ایک ہفتے بعد عائشہ کی لاش کچرے میں سے ملی، جس کی شکل بھی نہ پہچانی گئی۔ کیا یہ ہے انصاف؟ کیا عورت کو اپنی مرضی کرنے کا اور نہ کرنے کا بھی حق نہیں؟ اسی طرح سندھ کی رہائشی ماروی، ایک انسٹاگرام کی مشہور انفلوئنسر، بغیر دوپٹے کے تصویر اپلوڈ کرتی تھی۔ بھائی کی غیرت جاگ گئی اور بھائی نے ماروی کو سب کے سامنے چاقو مارا۔ کیا واقعی یہ عزت اور غیرت ہے؟ خیبر پختونخوا کی رہائشی جمیلہ، جس نے ایک پشتون لڑکے سے محبت کر لی، گھر والوں کو پتہ چلا تو ان کے مطابق عزت گئی، غیرت گئی، انہوں نے جمیلہ کو قتل کر دیا۔ جمیلہ کی لاش کو نہ کفن دیا گیا اور نہ دفن کیا گیا۔ کیا یہ اسلام سکھاتا ہے؟ کیا یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات؟ ہم نے غیرت کو صرف عورت کے جسم سے جوڑ دیا ہے۔ وہ غیرت اور وہ عزت جو دل میں ہونی چاہیے، ہم نے نکاح، دوپٹہ، ادب، بند دروازے اور خاموشی سے مشروط کر دیا۔ کیا عزت صرف اسی کو کہتے ہیں؟ اصل سوال یہ ہے کہ ہمارا معاشرہ کب بدلے گا؟ شاید تب جب روز ایک بیٹی اور ایک بہن کا جنازہ غیرت کے نام پر نکالا جائے گا۔ ہم نے عورت کو ایک وجود نہیں، ایک نشان بنا کے رکھ دیا ہے، عزت کا نشان، اور یہ ایک ایسا نشان بن چکی ہے جس کے ساتھ ہم کچھ بھی کر گزرتے ہیں سوائے عزت دینے کے۔ اصل غیرت تو یہ ہے کہ جب آپ کی بیٹی اور آپ کی بہن اپنی پسندیدگی کا اظہار کرے تو اس کی بات سنیں، اس کی بات سمجھیں، اور اگر وہ غلط راستے پہ ہو تو اس کو سمجھائیں، نہ کہ بے رحمی سے قتل کر دیں۔ سب سے ضروری ہے کہ آپ اس پر اعتماد کریں، اسے تعلیم دیں، اسے ایک اعلیٰ انسان بنائیں، غیرت کا نشان سمجھ کر صرف گولی نہ چلائیں۔ اصل غیرت یہ ہے کہ آپ اپنی بہن اور بیٹی کے جائز خوابوں میں رکاوٹ نہ بنیں، انہیں صرف کسی کی عزت نہیں بلکہ ایک مکمل انسان بھی سمجھیں، کیونکہ جو مرد
ایک عورت کو بہتر بنائے, اس کے خوابوں کو سپورٹ کرے اور اسے سہارا دے, وہی اصل غیرت مند ہوتا ہے. اسلام کی تاریخ تو یہ بتاتی ہے کہ جب خاتون جنت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آتی تھی تو وہ ان کے ادب میں کھڑے ہو جایا کرتے تھے. جب کوئی بھی عورت ان سے سوال کیا کرتی تھی تو وہ جواب دیتے تھے, سنتے تھے اور رائے کا احترام کرتے تھے. یہ نہیں کہتے تھے کہ تم عورت ہو, چپ رہو. حال ہی میں کوئٹہ میں ہوا واقعہ جس میں ایک نوجوان جوڑے کو قتل کیا گیا. لڑکی کے بھائی نے اپنے ہاتھوں سے دونوں کو مار دیا, خود گرفتاری بھی دی اور کورٹ کے سامنے جا کر کہا کہ عزت بچائیے. کیا ہم واقعی عزت دار قوم ہیں؟ کیا ہم واقعی غیرت مند لوگ ہیں یا قاتلوں کی بنی ہوئی ایک تہذیب؟ اب آخری سوال, کیا ہم واقعی بدل سکتے ہیں؟ کیا ہم اتنی ہمت رکھتے ہیں کہ سچ بولیں جب سب چپ ہوں؟ اگر جواب ہاں ہے تو ہمیں کچھ کرنا ہوگا. آپ کے محلے کی کوئی عورت, کوئی بیٹی, کوئی ماں غائب ہو, نظر نہ آئے تو سوال کریں. اگر کوئی باپ, کوئی بیٹا, کوئی بھائی اپنے گھر کی عورت کو گھر سے نکال دیں تو اس کے لیے کھڑے ہوں. اگر کوئی مرد عورت پر ظلم کرے اور اسے غیرت مند کہے تو بولیں کہ یہ غیرت نہیں, جہالت ہے. ہمیں قاتل کو غیرت مند بھائی, غیرت مند باپ, غیرت مند بیٹا کہنا بند کرنا ہوگا. ہمیں ایک عورت کے کیے گئے قتل کو خاندانی مسئلہ کہنا بند کرنا ہوگا. ہمیں عورت کو بوجھ سمجھنا بند کرنا ہوگا. ہمیں عورت کی اٹھائی گئی آواز کو شور سمجھنا بند کرنا ہوگا. اور جہالت, اس کے خلاف پہلا قدم علم ہوتا ہے, پہلا ہتھیار سچ ہوتا ہے, اور اس کی پہلی جنگ اپنے اندر سے شروع ہوتی ہے. قاتل کو قاتل کہو, عورت کو انسان مانو, غیرت کو محبت سے ڈھالو اور معاشرہ بچا لو. اگر آپ واقعی غیرت مند ہیں تو اٹھیں, سچ بولیں اور ہر اس انسان کے خلاف کھڑے ہوں جو عورت کو غیرت کے نام پہ قتل کرتا ہے.